الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ پہلے رکوع میں ارشاد ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چچا آزر سے مکالمہ۔ وہ بت پرست تھا آزر، اور بے شک اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ جب انہوں نے اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم جمے ہوئے ہو، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا تھا۔ ابراہیم نے کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا کیا آپ واقعی حق بات کہہ رہے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے چچا کو اور قوم سے کہا یہ مورتیوں کی تم عبادت کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی تم عبادت نہیں کر رہے، تو تم تو گمراہ ہو، غلط کام کر رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس پر ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی ہمارے بڑے کر رہے تھے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے دلیل کیا پیش کی کہ ہمارے بڑے یہ کام کر رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارے بڑے اگر یہ کام کر رہے تھے تو وہ بھی گمراہ تھے۔ اب یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے بڑے کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اصول کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو شریعت کے مطابق ہے، اگر بڑے وہ کام کر رہے ہیں تو اس کو جاری رکھنے میں ہمارا بھلا ہے اور ان کو بھی ثواب ہوگا کہ ان کے جاری کیے ہوئے کام کو ہم نے جاری رکھا۔ لیکن اگر بڑوں سے خدا نخواستہ کوئی ایسا کام ہو جو خلاف شرع ہے، اور جب ہمارے سامنے قرآن و حدیث آ جائے تو پھر ہمیں یہ ضد نہیں کرنی چاہیے کہ بڑے کرتے تھے۔ ہمارے لیے سپریم کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد۔ تو بڑوں سے اگر خطا ہو گئی تھی تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر ہم عمل کریں گے۔ یہاں سے ایک چیز اور میں عرض کرتا چلوں، آج کل ٹرینڈ چل پڑا ہے، لوگ ایسی نئی تحقیق سامنے پیش کرتے ہیں جس سے بد عملی کا رستہ نکلتا ہے۔ نئی تحقیق پیش کریں گے، سال ہر سال سے بندہ تراویح پڑھ رہا، اس کو کہیں گے یہ تراویح کو فرض تو نہیں ہے نا، یہ کوئی فرض تو نہیں ہے۔ اچھا، ایک بندہ سنت مؤکدہ کی بڑی کوشش کرتا ہے، کوشش کر کے پہنچتا ہے میری سنتیں چھوٹ نہ جائیں، وہ یہ فرض تو نہیں ہے نا، یہ اگر چھوٹ جائیں گے تو پوچھا تو نہیں جائے گا نا۔ یہ جو تحقیق ہے یہ فائدہ دینے والی تحقیق نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی کی ایک ربائی ہے، بڑی معروف ربائی ہے، اور اس کا آخری مصرع ہے علم کی راہ حق نہ نماید جہالتست، وہ علم جو حق کا راستہ نہیں دیتا وہ جہالت ہے۔ تو ایسے سو کالڈ اسکالرز سے بچیں جو آپ کو بدعملی کا راستہ بتائیں، جو آپ کی نظر میں سنت کی اہمیت کم کریں، جو نوافل کا شوق دل سے نکالیں یہ کہہ کر یہ فرض نہیں ہے۔ وہ بھئی فرض نہیں ہے لیکن ثواب بھی تو ہے نا۔ دیکھو نا، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں گھوڑے روند ڈالیں یہ برداشت کر لینا لیکن فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا۔ رسول اللہ یہ فرمائیں، اور آج کوئی منہ اٹھا کے کہہ دے بھئی یہ فرض نہیں ہے۔ بھئی کب کہاں فرض ہے؟ ہم تو سنت ہی کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو محبت کر رہے ہیں سنت سمجھ کر ہی کر رہے ہیں۔ اسی طرح تراویح کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جائیں گی کہ یہ کوئی فرض تھوڑا ہے، یہ کوئی ایسے تھوڑا ہے، ویسے تھوڑا ہے۔ تو ایسی تحقیق، ایسا علم جو انسان کو نیک اعمال سے دور کرے، نوافل کی محبت دل سے نکال دے، سنن کی محبت دل سے نکال دے، وہ علم صحیح علم نہیں ہے، اور ایسے اسکالرز کو سننے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب اس سے اگلے رکوع میں حضرت ذوالنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو یونس علیہ السلام جب پانی میں گئے تو پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں ہے، وہ تاریکی ہے، اندھیرا ہے، تو وہاں پر انہوں نے دعا مانگی۔
ایک تسبیح پڑھی جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. نادا، انہوں نے ندا کی ظلمات تاریکیوں میں، کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے تھا. یہ بڑی زبردست دعا ہے، یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے. اس پر احادیث مبارکہ سنیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر حضور نے فرمایا، جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالی اسے قبول فرماتا ہے. اتنے زبردست کلمات ہیں، جو بھی دعا مانگی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے ہم، تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا نازل ہو اور وہ اس کے ذریعے دعا کرے تو اس کی مصیبت اور بلا دور ہو جائے گی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، کیوں نہیں، ضرور بتائیں حضور، وہ کون سی دعا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ چیز حضرت یونس کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. حضرت یونس کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ دعا مانگے. مرض تھا اور اس نے 40 بار آیت کریمہ پڑھی اور دعا مانگی. فرمایا، اگر وہ اس مرض میں فوت ہو جائے تو اسے شہید کا اجر ملے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اب بیماری میں 2 ہی کیفیتیں ہوں گی نا، یا تو بندہ ٹھیک ہو جائے گا یا اللہ کو پیارا ہو جائے گا. تو دونوں صورتوں میں اس کا فائدہ ہوگا اگر اس نے 40 مرتبہ بیماری میں اس آیت کریمہ کو پڑھ لیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک بار پڑھ لیں سارے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بہت شاندار دعا ہے. جب آپ دعا مانگے تو دعا میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے اچھی جزا پہلے سے مقرر ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، وہ دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے، اور انہوں نے جن لذتوں کو چاہا تھا ان میں ہمیشہ رہیں گے. بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غمگین نہ کر سکے گی. جب سارے گھبرائے ہوئے ہوں گے، جب گھبراہٹ والی معاشر کے میدان میں کیفیت ہوگی، وہ بھی ان کو غمگین نہ کر سکے گی. فرشتے یہ کہتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے، یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اس پر ایک حدیث سن لیجئے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 شخص مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، اور خوف زدہ اور دہشت زدہ نہیں ہوں گے. الفزع الاکبر، یعنی وہ گھبراہٹ والی جو آواز ہے اس سے بھی خوف زدہ اور دہشت زدہ نہیں ہوں گے. ایک شخص وہ جو لوگوں کا امام ہو اور لوگ اس سے راضی ہوں. لوگوں کا امام ہو، لیڈر ہو، قائد ہو اور لوگ اس سے راضی ہوں.
دوسرا وہ شخص جو ہر دن اور رات اذان دے، اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور مالکوں کا بھی حق ادا کرے۔ اس سے آگے سورۃ الحج کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے آغاز میں ارشاد ہے، اے لوگو تم سب اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سنگین ہے۔ اللہ کہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اور ہم محفل میں کہیں کہ بھئی بس ایک بار ہاتھ اوپر کر لو، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار ہاتھ لہرا دیں بس بخشش کے لیے کافی ہے۔ نہیں بھئی، لوگوں کو بے خوف نہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے ڈرو اللہ سے۔ رسول کریم علیہ السلام ڈرانے کے لیے آئے عذاب سے۔ ہاں، جب عذاب والی آیات آئیں تو ڈر جاؤ، اور جب بشارت والی آیات آئیں تو خوش ہو جاؤ۔ جب اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے تو ڈر جانا چاہیے، اور جب ایسی آیت یا ایسی احادیث آئیں جن میں اس کی بخشش، اس کی رحمت کا ذکر ہو، تو پھر اس کی بخشش سے امید لگا کر خوش ہو جانا چاہیے، بے خوف نہیں ہونا چاہیے عذاب سے۔ فرمایا اے لوگو تم سب اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سنگین چیز ہے۔ جس دن تم اس کو دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو فراموش کر دے گی، اور ہر حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا، اور تم کو لوگ مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے آدم، وہ کہیں گے لبیک سعدیک۔ پھر بلند آواز سے اللہ تعالیٰ ندا فرمائے گا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اپنی اولاد میں سے دوزخ والوں کو نکالو، نکالو دوزخ والوں کو۔ وہ کہیں گے اے میرے رب، دوزخ والے کتنے ہیں؟ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا، اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ جب یہ بات حضور علیہ السلام نے فرمائی تو صحابہ اکرام پر بڑی گراں گزری۔ وہ ڈر جانے والے لوگ تھے، ڈر جایا کرتے تھے عذاب کی باتیں سن کر، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کے چہرے متغیر ہو گئے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 999 یاجوج ماجوج اور ان جیسوں میں سے ہوں گے، اور ایک تم میں سے ہوگا۔ جو فرمایا نا 1000 میں سے ایک چھوڑ دو، 999 دوزخ میں جائیں گے، فرمایا وہ 999 یاجوج ماجوج اور ان جیسی قوموں میں سے ہوں گے، اور وہ جو ایک جس کو چھوڑا جا رہا ہے وہ تم میں سے ہوگا، یعنی تمہاری مثل تمام امتوں میں سے ہوگا۔ اور پھر حضور نے فرمایا تم لوگوں کے مقابلہ میں ایسے ہو جیسے سفید بیل کے پہلو میں سیاہ بال ہو، یا سیاہ بیل کے پہلو میں سفید بال ہو، اور مجھے توقع ہے کہ تم اہل جنت کا 1/4 حصہ ہو۔ صحابہ بڑے پریشان تھے نا کہ حضور نے فرمایا 999، تو حضور نے فرمایا میرے غلاموں جتنے بھی جنتی ہوں گے تمام امتوں کے، وہ سارے ایک طرف، اور ان کا 1/4 حصہ میرے غلام ہوں گے۔ اور پھر حضور نے کہا اللہ اکبر، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر حضور نے فرمایا تم 1/3 اہل جنت ہوگے، یعنی 33%۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، اور پھر حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ تم نصف اہل جنت ہو گئے، پھر کہا اللہ اکبر۔ امام بخاری نے اس حدیث کو تخریج کیا کہ حضور نے فرمایا جتنے بھی جنت میں ہوں گے ساری امتوں کے لوگ، ان میں آدھے اے میرے غلاموں تم ہوگے۔
اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں انہی میں شامل فرمائے. بلکہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے, اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں, اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان. یہ سورج چاند ستارے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی, اللہ اور اس کے رسول کو ہی خوب علم ہے. آپ نے فرمایا, یہ سورج چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب یہ اپنے مستقر پر پہنچ جاتا ہے تو عرش کے نیچے سجدے میں گر جاتا ہے, پھر اسی طرح سجدے میں پڑا رہتا ہے حتیٰ کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ بلند ہو اور جہاں سے آیا ہے وہیں واپس لوٹ جا, پھر یہ واپس لوٹ جاتا ہے, اور پھر صبح کو اپنے مطلع سے طلوع ہوتا ہے, پھر اسی طرح چلتا رہتا ہے. لوگ اس کی حرکت کو غیر معمولی نہیں پائیں گے, یعنی ہمیشہ یہ ایسے ہی اسی سرکل میں چلتا رہے گا, ہمیشہ ایسے ہی رہے گا, حتیٰ کہ یہ اپنے مستقر پر عرش کے نیچے جا کر ٹھہر جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ پھر عرش کے نیچے جا کر یہ رک جائے گا, ٹھہر جائے گا. پھر اس سے کہا جائے گا کہ بلند ہو اور اپنے غروب کی جگہ سے طلوع ہو. جہاں پہ ڈوبتا تھا نا, اب ریورس ہو جا, ڈوبنے والی جگہ سے پھر پلٹ آ, غروب ہونے والی جگہ سے طلوع ہو جا. پھر صبح کو یہ اپنے غروب کی جگہ یعنی مغرب سے طلوع ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم جانتے ہو ایسا کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی شخص کے لیے ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو, یا جس نے اس سے پہلے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیک عمل نہ کیا ہو. اس کو بھی امام بخاری نے لکھا ہے, یعنی جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بعد اگر کوئی ایمان لائے گا تو اس کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ اب ایک واضح نشانی قیامت کی سامنے آ گئی ہے. دنیا کا نظام شمسی بالکل چینج ہو گیا, اب لوگوں کو قیامت کا یقین ہو جائے گا. اب اگر کوئی ایمان لائے گا تو اس کا ایمان اس کے لیے مفید نہیں ہوگا. اس سے آگے ارشاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے. سورہ بقرہ میں بھی یہ ہوا ہے, ذکر ہوا ہے, لیکن وہاں ہم نے بیان نہیں کیا تھا. اور یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کے لیے کعبہ بنانے کی جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا, اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا. بقرہ میں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, کہ ہم نے اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام دونوں سے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. اب اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کے گھر کی صفائی کا اہتمام کرنا سنت انبیاء ہے, یہ معمولی کام نہیں ہے. اللہ کے گھر کی صفائی اگر موقع مل جائے تو بڑے اعزاز کی بات ہے. کہیں بھی کسی بھی مسجد میں موقع ملے ضرور اپنا حصہ لیں, اور جب مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ جائیں تو پھر تو ضرور حصہ لیں اس میں, پھر ضرور کوشش کریں کوئی نہ کوئی کام ہم ایسا کریں جو صفائی والا ہو. اور ایک صوفیہ کا نسخہ میں آپ کو بتا دوں اگر گراں نہ گزرے. صوفیہ کہتے ہیں مسجد کی لیٹرینوں کو صاف کرو گے نا تو دل صاف ہو جائے گا. حرمین طیبین میں جا کر موقع ملے نا تو یہ سعادت حاصل کرنے کی کوشش کیجئے گا. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دیجئے. کبر اللہ کو پسند نہیں ہے, عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے, اور عاجزی کرنے والوں کے لیے یہاں پر خوشخبری کا بیان ہے.
اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، سو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ ان کے دل ایسے ہوتے جن سے یہ سمجھتے، یا ان کے کان ایسے ہوتے جن سے یہ غور سے سنتے؟ پس حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ کفار کے لیے بیان ہو رہا ہے کہ ان کی آنکھیں تو دکھ رہی ہیں، ان کو نظر تو آ رہا ہے، اندھے نہیں ہیں، لیکن دل کے اندھے ہو گئے ہیں۔ اب دل کا اندھا ہونا اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد، حضرت عبداللہ بن جراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا، اندھا وہ نہیں جو ظاہری آنکھوں سے محروم ہے، بلکہ اندھا وہ ہے جو بصیرت سے محروم ہے۔ یہ دل کا اندھا ہونا ہے کہ انسان کو دکھ رہا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں رہا، اس پر غور و فکر نہیں کر رہا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کا دل بصیرت سے روشن ہو وہ نفسانی خواہشات اور شہوتوں پر غالب رہتا ہے، اور جب وہ دل کی بصیرت سے اندھا ہو جائے تو اس پر شہوت غالب آ جاتی ہے اور غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس کا بدن گناہوں میں گم ہو جاتا ہے اور وہ کسی حال میں بھی حق کے سامنے گردن نہیں جھکاتا۔ یہ ہے دل کا اندھا ہونا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اندھے پن سے بچائے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب میں سر توڑ کوشش کرتے ہیں وہی دوزخ والے ہیں۔ بڑا کام ہو رہا ہے، اللہ کی آیتوں کی تکذیب، اس کے انکار میں مختلف حقوق کے نام پر اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہے۔ پوسٹر کے اوپر نعرہ وہ لکھا ہوتا ہے جس میں بظاہر میسج یہ ہوتا ہے کہ ہم تو عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس نعرے میں قرآن کی کسی نہ کسی آیت کا انکار ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر وہ قتل کر دیے گئے یا وہ طبعی موت مر گئے، اللہ ان کو ضرور عمدہ رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ سب دینے والوں سے بہترین دینے والا ہے۔ اللہ انہیں ضرور ایسی جگہ داخل فرمائے گا جس سے وہ راضی ہوں گے، اور بے شک اللہ خوب جاننے والا بردبار ہے۔ کچھ صحابہ کرام مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا، طبعی وصال ہوا، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ اور بھی کچھ صحابہ تھے۔ تو لوگوں نے کہا اچھا ہوتا کر جام شہادت نوش کرتے، یہ تو اپنے شہر میں فوت ہوئے۔ تو یہ آیات کریمہ نازل ہو گئیں کہ اگرچہ وہ طبعی موت مرے ہیں لیکن انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے، جان قربان کرنے کا جذبہ بھی تھا، جہاں جہاں دین کو ضرورت تھی وہ پیش ہوتے رہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمدہ رزق عطا فرمائے گا اور انہیں وہاں داخل فرمائے گا کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، دیکھیں نا، شہادت ہر کسی کو تو نہیں ملتی نا، لیکن بندے کو اپنا جذبہ رکھنا چاہیے۔ ایک بندہ جان بچا کر میدان جہاد میں نہیں جاتا تو گھر میں پڑا رہے گا تو موت نہیں آئے گی، اور ایک بندہ میدان جہاد میں جاتا ہے تو لازمی بات تو نہیں ہے کہ اس کو موت آئے۔ حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، کتنے مار کے لڑے، کتنا مارا کافروں کو، کتنے علاقوں کو فتوحات کی، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر زخم نہیں لگا، لیکن جام شہادت نوش نہیں ہوا۔ وصال کا وقت تھا تو بستر پر تھے اور رو رہے تھے، اتنی بار جہاد میں گیا لیکن آج طبعی موت مر رہا ہوں، جام شہادت نوش نہیں ہو رہا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ انسان میدان جہاد میں جائے تو اس کو موت آئے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے نفع کے لیے مسخر کر دی ہیں؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے۔ اے بندے غور تو کر، میں نے ساری چیزیں تیرے لیے مسخر کر دی، تیرے تابع کر دی ہیں۔ کتنا بڑا بیل ہوتا ہے، کتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے، ایک بچے کے ہاتھ میں اس کی نکیل پکڑا دو، جدھر جدھر بچہ جائے گا وہ پیچھے پیچھے جائے گا۔ کتنا بڑا شپ ہے، کتنا بڑا جہاز ہے، کروز ہے، انسان اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ کیا کچھ اللہ نے انسان کے اختیار میں نہیں دے دیا۔ فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے نفع کے لیے مسخر کر دی ہیں، اور اسی کے حکم نے
اور اسی کے حکم سے سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں، اور وہی آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے مگر اس کی اجازت سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا، بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، بے شک انسان بہت ناشکرا ہے۔ واقعی ہم شکر نہیں کرتے۔ ہم دنیا میں اپنے سے بہتر کو دیکھ دیکھ کر ناشکرے ہوئے رہتے ہیں کہ اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں، وہ مجھ سے آگے نکل گیا، وہ مجھ سے آگے نکل گیا۔ ارے کبھی پلٹ کر بھی دیکھو کتنے پیچھے ہیں تمہارے، کتنے تم سے پیچھے ہیں، تم کتنوں سے اچھے ہو، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، کتنوں سے تم اچھے ہو۔ تو ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے تو زبان پر شکر آئے گا، اور نیکی کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے تو نیکی کا شوق ہوگا۔ ہم اس کا الٹ کرتے ہیں، ہم نیکی کے معاملے میں اس کو دیکھتے ہیں جو ہم سے کم تر ہے، اور پھر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ کر رہے ہیں جو یہ نہیں کرتا۔ گناہ کے معاملے میں اس کو دیکھتے ہیں جو ہم سے زیادہ ہے کہ وہ تو بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، ہم اتنے بڑے تو نہیں کر رہے، ہم تو چھوٹے کر رہے ہیں، تو ہم اس کے الٹ چلتے ہیں۔ اور دنیا کے معاملے میں بھی ہم اپنے سے بہتر کو دیکھتے ہیں تو زبان پر شکر نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمیں شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ اسی نے تم کو برگزیدہ بنایا ہے اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اس نے اس سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور اس قرآن میں تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، پس تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا مالک ہے، تو کیسا اچھا مالک ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔ اسی کے ساتھ سورۃ الحج کا اختتام ہے۔ اس سے آگے 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ المؤمنین کی ابتدائی آیات بڑی جامع معنی ہیں، میں ہر سال ان کا ترجمہ سناتا ہوں۔ قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، کامیابی حاصل کر لی ایمان والوں نے۔ فلاح بہت بڑا لفظ ہے، کامیابی بڑا چھوٹا لفظ ہے، اس لیے فلاح کا معنی کامیابی کریں تو پورا حق ادا نہیں ہوتا، فلاح کا معنی فلاح ہی کر لیں تو بہتر ہے۔ فرمایا ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ کون لوگ؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، عاجزی سے نماز پڑھتے ہیں، نماز کا مزہ لیتے ہیں، نماز کا لطف لیتے ہیں، نماز میں رقت آتی ہے، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، عن اللغو معرضون۔ ایمان والے کا کیا کام کہ بیہودہ باتوں میں لذت لے، انہی میں انہماک ہو، وہ بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو اپنا باطن صاف کرنے والے ہیں، باطن اندر اس کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوا اپنی بیویوں کے یا باندیوں کے، سو بے شک ان میں وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، اور جس نے ان کے علاوہ کسی اور کو طلب کیا سو وہی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں، وہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث؟ جنت کے وارث۔ وہی لوگ وارث ہیں جو جنت فردوس کی وراثت پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اے رسول پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو، بے شک تم جو بھی کام کرتے ہو میں اس کو خوب جاننے والا ہوں۔ اسی رکوع میں اگلی آیت میں ارشاد ہے، بے شک اس سے پہلے میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھیں تو تم ایڑیوں کے بل پلٹ کر بھاگ جاتے تھے۔ یہ جب کافروں کو پکڑا جائے گا نا موت کے وقت، اس وقت ان سے یہ بات کہی جائے گی، بے شک اس سے پہلے میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھیں تو تم ایڑیوں کے بل پلٹ کر بھاگ جاتے تھے، اس پر تکبر کرتے ہوئے، اس قرآن کو افسانہ کہہ کر بکواس کرتے ہوئے۔
مستکبرین بھی سامرا تہجرون. اس کے متعلق افسانوی باتیں کہتے ہیں. سامر کہتے ہیں رات کے وقت جو قصے کہانیاں گفتگو باتیں، اس کو سامر کہا جاتا ہے. اس پر ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ سامر کا معنی ہے رات کو باتیں کرنا، اور تہجرون کا معنی ہے بری باتیں کرنا. یعنی وہ رات تو قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بری باتیں کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. امام بخاری نے اس کو تخریج کیا. عشاء کے بعد جو باتیں وہی سامر ہے نا. عشاء سے پہلے سونے کو بھی ناپسند فرماتے تھے نبی پاک علیہ السلام، اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے کو بھی ناپسند فرماتے تھے. کون سی باتیں؟ وہ باتیں جو فضول ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے. کیونکہ عشاء کے بعد اگر باتوں میں وقت کو ضائع کیا جائے گا تو آپ تہجد نہیں پڑھ سکیں گے، اور اگر عشاء کے بعد زیادہ دیر تک آپ جاگتے رہیں گے اور ضروری کاموں کے علاوہ لا یعنی باتوں میں مشغول رہیں گے تو پھر نماز فجر کے بھی چھن جانے کا خوف ہے. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد بے مقصد جاگنے کو ناپسند فرماتے تھے. اب علم دین سیکھنا، قیام اللیل کرنا، نوافل پڑھنا، تراویح پڑھنا، یہ کوئی بے مقصد کام تو نہیں ہے نا. یہ تو راتوں کی قیمت بڑھانا ہے، اور یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کا حصہ ہے. تو عشاء کے بعد اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے یا دنیا کے جائز نفع والا کوئی کام کرنا ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. تو محض ٹائم پاس اگر کرنا ہے، ایسی گپیں لگانی ہے، تو بہتر ہے کہ ٹائم پر سویا جائے اور صبح اٹھ کر بر وقت نماز فجر با جماعت ادا کی جائے. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. یہ کان آنکھیں اور دل کے ذکر کے ساتھ کم شکر ادا کرنے کی بات ہوئی ہے. کان آنکھیں اور دل کے ساتھ کم شکر ادا کرنے کی بات ہوئی. اس کے مطلب مفسرین یہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ نے آنکھیں تمہیں دی ہیں تو آنکھوں کا شکر یہ ہے آنکھوں کو وہ چیز دیکھنے میں مصروف کرو جو اللہ کو پسند ہے. کان اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو کانوں کو وہاں مصروف کرو جو چیز سننا اللہ کو پسند ہے. دل دماغ اللہ نے دیا ہے تو اس چیز میں غور و فکر کرو جس چیز کا غور و فکر اللہ کو پسند ہے. اس کے برعکس اگر تم استعمال کر رہے ہو تو پھر تم شکر ادا نہیں کر رہے، پھر تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جو اس نے تمہیں دی ہے اس کا شکر ادا نہیں کر رہے. اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو فرما رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو اس طریقہ سے دور کیجئے جو بہت اچھا ہے. بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو برائی کو اچھے طریقے سے دور کرتے ہیں، ظلم کے بدلے میں ظلم نہیں کرتے، اور ظلم کا جواب احسان سے دیتے ہیں، زیادتی کا جواب عفو سے کرتے ہیں، غضب کا جواب درگزر سے کرتے ہیں، بےہودگیوں کا جواب چشم پوشی سے کرتے ہیں، اور نامناسب باتوں کا جواب حلم سے کرتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. دعا کریں اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے. آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے. برائی کا جواب اچھائی سے دینا آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. لیکن ہمارے آقا ایسے ہی کیا کرتے تھے، برائی کا جواب اچھائی سے دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے آگے سورۃ النور ہے، بڑی اہم سورت ہے. یہ اس سورت میں بڑے اہم احکام بیان ہوئے، اس لیے مردوں کو عورتوں کو یہ سورت ضرور پڑھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے. اس کی دوسری آیت میں ارشاد ہے زانی عورت اور زانی مرد ان میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو. اگر کوئی زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ دونوں کو 100 کوڑے مارو. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.
اور ان پر شرعی حکم نافذ کرنے میں تم کو ان پر رحم نہ آئے اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ حکومتوں کو کہا جا رہا ہے، یہ قاضی کی ڈیوٹی ہے۔ کوئی زنا کرے اس کو 100 کوڑے مارنے ہیں، کوڑے مارنے میں کوئی نرمی نہیں کرنی۔ اگر اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، تو ایک کوڑا بھی نرمی والا نہیں لگانا، پوری قوت سے اس حد کو نافذ کرنا ہے۔ اور یہ نہیں کہ ایک کمرے میں لے جا کر تنہائی میں چپکے سے یہ سزا دے دو، نہیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ لوگوں کے سامنے کوڑے مارو تاکہ ان کو بھی سزا ملے، نہ صرف سزا ہو بلکہ تذلیل ہو کہ تم نے کتنا گھٹیا کام کیا ہے، اور دیکھنے والوں کے لیے بھی عبرت ہو جائے۔ اسی رکوع میں اگر کوئی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اس کی سزا بھی بیان ہوئی کہ اگر کوئی کسی پر الزام لگائے نا کہ اس نے زنا کیا ہے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کو 80 کوڑے مارو۔ یہ بات کر دینا کوئی معمولی بات ہے؟ ایسے منہ اٹھا کے دیا یہ زانی ہے، وہ زانیہ ہے، ایسی کسی پر تہمت لگا دی۔ اگر 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا تو پھر کیا ہے؟ لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اگر 4 گواہ نہیں پیش کا فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے مارو اس کو۔ صرف یہی سزا نہیں ہے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اس کی آئندہ کبھی گواہی قبول نہ کرنا، کبھی کسی معاملے میں یہ گواہی دے اس کی گواہی قبول نہیں کرنی۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں جو دوسروں پر زنا کی تہمتیں لگاتے ہیں۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک میسج آیا، بے حیائی کی بات تھی، فحش تصویر تھی، اس کو آگے شیئر کر دیا، اب مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلا دی، فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے جو مسلمانوں میں بے حیائی کی باتیں پھیلاتے ہیں۔ اصل میں واقعہ یہ تھا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کسی نے، منافقین نے تہمت لگائی، ام المؤمنین پر منافقین نے تہمت لگائی، تو ان کی شان میں 17 آیتیں نازل ہوئیں، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں۔ الزام لگانے والے منافقین اور ان کی شان بیان کرنے والا رب العالمین۔ حضور نے نہیں شان بیان کی، حضور نے نہیں کوئی وضاحت کی، منافقین الزامات لگاتے رہے، شور اٹھتا رہا، سرکار خاموش، سرکار نہیں کہہ رہے۔ کیوں نہیں کہہ رہے؟ دیکھو، جب کسی کی بیوی پر الزام لگتا ہے تو شوہر تو وضاحت دیتا ہی ہے، وہ تو صفائی بیان کرتا ہی ہے، حق بھی ہو تب بھی شوہر اپنی عزت بچانے کے لیے کہتا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، عزیز مصر نے کیا نہیں تھا، قصور تھا زلیخا کا، امرأۃ العزیز کا قصور تھا، لیکن اس نے کیا کہا کہ میری بیوی کا تو کوئی قصور نہیں، کیوں؟ اپنی عزت بچانے کے لیے۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے میں کہوں گا تو منافقین یہی بات کہیں گے کہ اپنی گھر والی تھی نا اس لیے عزت بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ حضور خاموش ہیں، اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر رہا ہے۔ او میرے محبوب کے گھر کی طرف انگلیاں اٹھانے والوں، نگاہیں اٹھانے والوں، اللہ جواب دے رہا ہے۔ ام المؤمنین کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور جب یہ آیات نازل ہوئی ام المؤمنین نے مصلی بچھائے سجدے میں گر گئیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے میری شان میں آیات نازل فرما دی۔ اب جب وہ منافقین نے شور مچایا تو کچھ ایسے مسلمان جن کے کچھ نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو نہیں زیادہ چیزوں کا پتہ، تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، متاثر ہو گئے۔ انہوں نے بھی سمجھا شاید ایسے ہی بات ہو۔ انہی میں ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بھائی مصطح بھی تھے، میم سین طاحا، تو یہ غریب تھے اور حضرت ابو بکر صدیق ان پر خرچ کیا کرتے تھے، ان کی ضروریات پوری کرتے تھے، خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ تو جب یہ بھی منافقین کی باتوں سے متاثر ہو گئے اور ان کی تائید کرنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھائی آئندہ میں اس کو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، اس نے میری بیٹی کے بارے میں ایسے کہا، رسول اللہ کی زوجہ کے بارے میں ایسے کہا،
ان فرما میں 1 روپیہ بھی ان پر خرچ نہیں کروں گا، قسم کھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا اور تم میں سے اصحاب فضل اور ارباب وسعت یہ قسم نہ کھائیں۔ اصحاب فضل کس کو کہا ہے؟ ابو بکر صدیق کو۔ تم میں اصحاب فضل اور ارباب وسعت یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ میری بخشش کرے، میں چاہتا ہوں میں اب پہلے سے بھی زیادہ مصطفیٰ پر خرچ کیا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت کی لذت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔